بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نا سرفراز اور میں نا آج پھر سے رابعہ پینی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی اور مجھے بہت اس چیز پہ شدید ایک تو دکھ ہے، اور اس کے بعد مجھے اپنی نوجوان نسل پر بہت زیادہ شرمندگی بھی ہے کہ ان کو اس طرح سے رابعہ پینی کو پروموٹ کرنا ہے کریں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں یا نہیں پروموٹ کریں، یا آپ لوگ اپنے ویوز کے لیے، اپنے چینلز کے لیے، اپنی پی آر کے لیے اس کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ غلط بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک مسلمان معاشرہ ہے۔ مسلمان معاشرہ ہے تو مسلمانوں کو کہاں یہ زیب دیتا ہے کہ ایک عورت نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور وہ اتنی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، اتنی الٹی سیدھی اس کی سوچ ہے، اتنی الٹی سیدھی وہ لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور اب تو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو پیرنی کے ساتھ اپنے نبوت کے بھی وہ نعوذ باللہ توبہ استغفار یا اللہ معاف کرنا دعوے دار بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کروانے والا یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے تو اس کے ساتھ وہ گندی ویڈیوز بنائی، جو اخلاقیات سے ٹوٹل گری ہوئی حرکتیں کی اس کے ساتھ۔ اور ٹھیک ہے، آپ کو ویوز بھی آئے، آپ کو سب کچھ ملا، ڈالر بھی کما لیے۔ اب اس عورت کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اب وہ نبوت کا دعوت کرنے چل پڑی ہے، اور نبوت کا دعویٰ توبہ استغفار نعوذ باللہ وہ تو کر ہی رہی ہے، تو اب جو اس کو مارنے نکل پڑے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ جو گندی ویڈیوز بنانے والے تھے، اگر وہ اسلام کے بارے میں اس طرح بات کرے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے گی تو آپ اس کو کچھ نہیں کہو گے۔ توبہ استغفار، توبہ نعوذ باللہ توبہ استغفار، ہماری تو ہماری ساری اولادیں ان پہ قربان، ہم خود ان پر قربان، اور یہ نبوت کی دعوے دار بن کے بیٹھ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ایسی ہوتی ہے، اور اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ ایسی عورتیں اب اٹھ کے ایسی باتیں کریں گی۔ کل تک وہ اس کو وہ ہاتھ لگا کر اس سے باتیں کر رہے تھے، اینکر بنے پھر رہے تھے اور گندی غلاظت پھیلا رہے تھے ہمارے معاشرے میں۔ اتنی خطرناک حد تک آپ لوگوں نے اس کو پیک دی، اور اتنی خطرناک حد تک آپ لوگوں نے اس کو لوگوں میں پھیلایا کہ اب وہ اس کی حدیں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہ حدیں کراس کر رہی ہے۔ اب اس کو اس کی حد کون بتائے گا؟ اس کو اس کی لیمٹ کون بتائے گا؟ مجھے یہ سمجھا دے صرف۔ داتا دربار کے بعد کیا کیا کچھ ہوتا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں، اور میرے خیال سے سوشل میڈیا نے تو سب کچھ ہی لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور آپ مسلمان معاشرے کا کون سا جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے نمونہ؟ یہ رابعہ پیرنی آپ کے لیے ایک مسلمان معاشرے کی عورت ہے؟ تو پھر وہ عورتیں تو وہ کہاں جائیں جو گھروں میں ہیں، جو اپنی عزتیں سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو یہ ویڈیو بنانے بھی باہر گئے ہوئے ہیں، ان کی عزتیں بھی سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ کون سے معاشرے کی عورت ہوگی اگر اس کو آپ لوگ اس طرح سے نبوت کی باتیں کرنے دیں گے اور اس طرح سے غلط باتیں کرنے دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ داتا دربار ایک پاک جگہ ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے خلوص دل سے دعا کرنے جاتے ہیں، وہ ان کے وسیلے سے وہاں پہ جا کے لوگ مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بزرگ ہے، ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے ایک دعا کرنے آئے ہیں، ایک التجا کرنے آئے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے تو نے ہی ہے، لیکن ہم اس بزرگ کی وساطت سے، اس بزرگ کی صرف ایک اس سے آئے ہیں اس بزرگ کے پاس کہ ادھر کھڑے ہو کے ہم دعا مانگیں گے، شاید یہ ہماری دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہو جائے۔ لوگ تو اس نظریے کے ساتھ آتے ہیں وہاں پہ، اور آپ یہ رابعہ پیرنی جیسی خاتون کو متعارف کروا رہے ہیں وہاں سے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے؟ کبھی آپ اس کا استاد اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی آپ اس کا کچھ بنا کے لے آتے ہیں، کبھی وہ آپ کے ساتھ کہیں پہ پھر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ آپ کے ساتھ کہیں پہ پھر رہی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک نشئی، ایک عجیب سی عورت ہے، اس کو آپ لوگ اس کو تو ایک کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، وہ دین اسلام کی دعوے دار کہاں سے بن جائے گی؟
دین اسلام سے بھی وہ تو آگے مطلب بڑھ رہی ہے کہ نعوذ باللہ توبہ استغفار نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. تو یہ باتیں آپ کی غیرت کو گوارا کرتی ہیں. لعنت ہے پھر آپ پر اگر آپ ایسی باتیں سن کے چپ کر کے ویڈیو بنا کے آ جاتے ہیں. تو آپ جیسوں کو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو پھر دائرہ اسلام سے آپ بھی باہر ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میں کوئی فتوے دینے والی نہیں ہوں, لیکن میرا دل یہ بات کرنے کو کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کی ہے. تو پلیز 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 ایسا معاشرہ مت اس کی عکاسی کریں, مت اس طرح کا معاشرہ ہمارے سوشل میڈیا پر لائیں, مت اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائیں. جو ہے یہ رابعہ یہ جہاں کی مخلوق ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اور سارا کچھ جانتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کا جو حالات بنا دیے اور جس طرح سے اس کو مطلب اس سے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اس سے جو بلوانا چاہتے ہیں آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ بولتی ہے, وہ بول کے فارغ ہو جاتی ہے. لیکن اب جو وہ بولنا شروع ہوئی ہے اس کو کون ٹوکے گا, اس کو کون روکے گا, کون سے اینکر ہے اب جا کے اس سے انٹرویو کریں نا اور اس کو بتائیں کہ یہ غلط بات ہے جو اس نے کی ہے. اب مذہبی انتشار پھیلائیں گے آپ لوگ, اب اس مذہبی انتشار کو پھیلنے سے کوئی روکنے جائے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا. جس بچے نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ اس بندی کو قتل کرنے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی شان میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات نہیں سن سکتا, میں ہوں ایمان والا اور میں رکھوالا ہوں اپنے دین اسلام کا. تو پھر آپ لوگ کیا چند ویوز کے لیے کیا کر گئے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ سوچیں اس بارے میں. مسلمان جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ سوشل میڈیا چلتا ہے, یوٹیوب چلتی ہے, آل اوور دا ورلڈ. آپ کی زبان اردو اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی ہوگی تو آپ ٹرانسلیٹ کروا لیتے ہیں, تو وہ نہیں کرا سکتے. ان کو نہیں ٹرانسلیشن آتی, ان کے پاس کوئی ایپ نہیں ہے کہ جس میں وہ اردو کو انگلش میں بنا لیں گے یا اپنی زبان جو ان کی مقامی ہوگی اس میں ٹرانسفر کر لیں گے. کوئی خدا کا خوف کرے, اللہ تعالیٰ کا خوف کرے. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی, یہ اس چیز کو روکیں. یہ ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلا رہی ہے اور مذہبی انتشار پھیلے گا. یہ سخت غلط بات ہے اور خطرناک بات ہے, اور اس طرح کی خطرناک باتوں کو روکتے ہیں, خطرناک باتوں کو پھیلاتے نہیں ہیں. رابعہ کو آپ لوگوں نے ایک خطرناک انسان بنا دیا ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے مذہب کے لیے, اسلام کے لیے. آپ سب بنانے والے ہیں اس کو, جو بھی ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں وہ سب جانتے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جان کے. کیوں اس عورت کو آپ لوگوں نے اتنی پیک دی؟ کیوں اس عورت سے آپ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بلوائی؟ کیوں اس کے پیچھے بھاگے آپ لوگ؟ کیوں اس کے ساتھ غلط حرکتیں کی آپ لوگوں نے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ ساری حرکتیں ہوں گی تو آپ قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کی تو عزت اور غیرت اتنی وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی. آپ نے اس عورت کے ساتھ غلط حرکتیں کی, سب کچھ کی. اب وہ عورت جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے. اب وہ عورت مذہبی انتشار پھیلا رہی ہے, روکے جا کے اس کو. میں تو ریکویسٹ یہ ہاتھ جوڑ کے کر سکتی ہوں, وہی کر سکتی ہوں, وہی کر رہی ہوں کہ روکیں آپ جا کے اس کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں پھیلانی چاہیے. ہم ہر جگہ بس اپنے ویوز اور اپنی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا وہ ملتا ہے وہ ڈالر, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس. اس کے علاوہ آگے پیچھے تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو نوجوان نسل ہیں, آپ ہمارے ملک کے رکھوالے ہیں, آپ اس اسلام میں دین اسلام کے رکھوالے ہیں. ایسی عورتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا خوف کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.